بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دخل رجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 3ری تاریخ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس ماہ کے بھی تمام دن ختم ہو جائیں گے اور بہت جلد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. جو چیز جتنی قیمتی اور جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کا انتظار اور اس کا شوق اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں چونکہ دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت کی محبت، اسباب پر مکمل اعتماد اور اسباب سے ہونے کا مکمل یقین دلوں کے اندر پیوست ہے. اس لیے ان چیزوں کی اہمیت ہمارے سمجھ میں جلدی سے نہیں آتی. اس کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو صحیح طور پر اگر سمجھا تو صاحب الشریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اس پر عمل کر کے امت کو دکھلایا اور اس کے سچے جانشین اور اس عمل کو پکا کر کے دکھلانے والی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے اور رجب کے مہینے سے ہی رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اے بارے الہا، اگلی سانس کی بھی خبر نہیں ہے، اگلی زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی. زمانے 3 ہی ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو گزر چکا اور ایک وہ ہے جو موجود ہے اور ایک وہ ہے جو آنے والا ہے. تو جو گزر چکا اور اس میں جو کچھ بھی ہم نے اچھے برے اعمال جو بھی کیے، یہ سب کے سب فرشتوں نے لکھ کر کے محفوظ کر لیا. ابھی جو کر رہے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں اللہ کی توفیق سے نیک بندے اچھے اعمال کرتے ہیں اور اللہ ہی کی سلب توفیق سے، توفیق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہی کے بندے برے اعمال میں بھی پھنس جاتے ہیں. لیکن عزم اور ارادہ آئندہ کا انسان کا ہوتا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں، تو نتائج اس پر بھی مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے سے ہی ہمیں دعا مانگنے کی تاکید فرمائی. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما
اللہم اے اللہم بارک لنا فی عمری، کہ اے اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ جب ہم رجب کے مہینے تک پہنچ چکے ہیں، رجب کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، تو اے اللہ اگلا مہینہ اور اگلے کے اگلا مہینہ، یہ دونوں مہینے جو ہیں شعبان اور رمضان کے، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ یہ دونوں ماہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ پھر یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک رات آتی ہے 15ویں شعبان والی، اس رات کے متعلق دو گروہ ہیں، دونوں جماعتیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اس رات کو سرے سے کچھ مانتے ہی نہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور درمیانی راستہ یہی ہے اور درمیانی راہ یہی ہے کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت تو ظاہر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا تھا تو آپ روزہ رکھنا شروع فرما دیتے اور لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپ افطار ہی نہیں کریں گے، رمضان تک روزہ رکھتے ہی چلے جائیں گے۔ لیکن 15 شعبان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھنا کم کر دیتے۔ 15 شعبان سے پہلے زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان جب شروع ہونے والا ہوتا تھا اس سے پہلے افطار کرنا شروع کر دیتے تاکہ آنے والا جو رمضان ہے اس کے لیے تازہ دم ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھتے رکھتے ایک عادت پڑ جائے کہ دن میں بھوکے رہنے کی اور رات میں کھانا کھانے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پوری زندگی روزہ رکھے اور سال میں جو صرف 5 دن آتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، ان کے علاوہ 360 دن وہ روزے رکھے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ صوم داؤدی کو اختیار کرے۔ صوم داؤدی یہ ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں تاکہ آپ کو روزے کا احساس، اور اگر روزانہ ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ روزہ نہیں بلکہ کھانے کی جو ٹائمنگ ہے وہ چینج ہوئی، رات میں کھانے کی عادت پڑ جائے گی، دن میں بھوکے رہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ جیسے ہمارے جو ملازم بھائی ہیں اور کاریگر لوگ ہیں جن کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، رات میں وہ کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دن میں سونے کی ان کو عادت ہو جاتی ہے، رات میں جاگنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ صرف عادت تبدیل ہوئی ہے، ٹائمنگ چینج ہوئی، ورنہ دن میں ان کی نیند اسی طریقے سے پوری ہوتی ہے جیسے عام لوگوں کی رات میں نیند پوری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے میں بھی ہے کہ بتلایا مستحب طریقے سے ہم روزہ رکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دوسرا کام اس مہینے میں یہ فرماتے تھے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت فرمایا کرتے ہیں۔ کہ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ہم جلدی جلدی اسے یاد کر لیں، محفوظ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک، فرمایا کہ اے نبی جی آپ جلد بازی مت کیجیے، آپ کو یاد بھی ہم کروائیں گے، نازل بھی ہم کریں گے اور محفوظ بھی ہم ہی کروائیں گے۔ حافظہ جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہترین نعمت،
اور بھولنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی اگر زندگی کی ساری باتوں کو یاد رکھے تو غم کی باتوں میں بھولتا چلا جائے گا، ساری خوشیوں کی باتوں کو یاد رکھے تو اسی میں مست رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت حافظہ میں بھی ایک توازن رکھا ہے کہ آدمی بہت ساری باتوں کو زندگی کے اندر پیش آنے والی بھلا دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور بہت ساری باتوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو دوسرا کام صحابہ کرام کی جماعت اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ کرتے تھے کہ اس مہینے میں تلاوت کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں فرمایا کہ اس مہینے کی تاریخ کو اچھی طرح محفوظ کیا کرو، شعبان کی تاریخ کو اچھی طریقے سے یاد رکھا کرو، چاند کی تاریخ۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ انگریزی تاریخ ہر ایک کی زبان زد ہوتی ہے اور عربی تاریخ سے عام طور پر مطلب نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، ایک محلے میں یا ایک بستی میں کم سے کم کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جو عربی تاریخ کو جانیں اور اس کو یاد رکھیں۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ چلیے تو ہمارے جو بزرگان دین تھے اور ان سے وابستہ لوگ تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ چاند کی تاریخ کے حساب سے وہ سپارے متعین کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اور ان سے نسبت جو حضرات رکھتے تھے، ان کے متعلق بھی لکھا ہے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، کہ ان کے یہاں جو لوگ خانقاہ میں بیعت کے لیے جاتے تھے ان کو باضابطہ تاکید فرماتے تھے کہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہو تو پہلے پارے کی تلاوت، دوسری تاریخ ہو تو دوسرے پارے کی تلاوت۔ اس طریقے سے تلاوت اور تاریخ دونوں ایک رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تاریخ بھی یاد رہے گی اور قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی دقت بھی پیش نہیں آئے۔ اور خاص طور پر شعبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کی تاریخ کو اچھی طریقے سے محفوظ رکھا کرو تاکہ اگلا جو آنے والا رمضان ہے اس کی تاریخ میں اور اس کی تاریخ میں اشتباہ نہ ہو، مشابہت نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو۔ کیا شعبان کی 30 تاریخ ہے یا 29 تاریخ ہے، شعبان کی پہلی تاریخ ہے یا دوسری تاریخ ہے؟ اس لیے اس کی تاریخ کو اچھی طریقے سے محفوظ رکھا کرو۔ آج کل تو کمیٹیاں بنی ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ ہلال کمیٹیاں، ان کے خبر دینے کی وجہ سے ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں، ورنہ تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چاند دیکھے اور چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ مع الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا چاند دیکھنے کی دعائیں سکھلائی۔ پھر ایک رات اس مہینے کے اندر ہے 15ویں شعبان۔ اس رات کے اندر نفلی عبادتیں جتنی زیادہ ہم کر سکتے ہیں بخوشی کریں، تلاوت کی کثرت کریں، قضائے عمری پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اسی طریقے سے استغفار کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ لیکن یہ سارے کے سارے کام جو صحابہ کرام نے کیے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے نمونہ تو صحابہ کرام کی زندگی ہے، اگر ان کے طرز پر اور ان کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک چیز شریعت کے اندر لازم نہیں، مثال کے طور پر 14 شعبان کے بعد اگلا دن 15 شعبان ہے، اس دن کو اگر ہم روزہ رکھنا لازم سمجھ لیں، یہ سمجھیں کہ 1 شعبان سے لے کر کے اور 29 شعبان تک روزہ نہ رکھیں، لیکن 15ویں شعبان کو اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔
یہ لازم نہ تو حضور نے کیا، نہ تو صحابہ کرام نے کیا، نہ محدثین نے کیا، اور نہ ہی کسی بزرگان دین نے اس امت میں سے کیا۔ یہ ہم لوگوں نے متعین کر دیا۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے اس پہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر کسی کی یہ ترتیب ہو کہ وہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، ایام 20 کہا جاتا ہے مہینے کے 3 دن کو، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان 3 دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ان 3 دن میں اگر روزہ رکھنے کا کسی کا معمول ہو تو بخوشی رکھ کے اس کو ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے علاوہ سال کے کسی بھی دن کو روزے کے لیے متعین کر دینا اور اس کو خصوصی فضیلت اپنی طرف سے دے دینا، یہ شریعت کے اندر زیادتی ہے، جس پہ ہمیں ثواب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ حضرت عائشہ کی روایت دیکھیے کہ اللہ کے نبی جب روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو افطار نہیں کرتے تھے، اور جب افطار کرنا شروع کرتے تھے تو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے پورے مہینے میں سے کسی دن کو متعین نہیں کیا کہ اس دن تم خاص طور پر روزہ رکھو، جب دل میں آئے تب رکھو۔ 360 دن سال کے پڑے ہوئے ہیں، جس دن آپ کا دل چاہے اس دن روزہ رکھ لو۔ یہ شریعت کے اندر وسعت ہے، سہولت ہے۔ ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پر اس دن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اگر شریعت اس کے اوپر لازم کر دے کہ اس دن تمہیں روزہ رکھنا ہے تو یہ شریعت کی طرف سے تنگی ہوئی، آسانی نہیں ہوئی۔ اسے یہ کہا جائے کہ 360 دن میں کبھی بھی رکھ سکتے ہو تو یہ آسانی ہوئی، یہ تنگی نہیں ہوئی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنے کی حکمت شعبان میں یہ ہے، اور 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر کے نفلی عبادت کرنے کی حکمت یہ ہے کہ روزہ آدمی رکھے گا تو روزہ رکھنا اگلا مہینہ جو رمضان آ رہا ہے اس سے مشابہت ہے، اور رات کو جو اس مہینے کے اندر ایک دن جاگے گا یا چند دن جاگے گا تو رمضان المبارک میں جو رات میں بندہ تراویح میں جاگے گا یا اسی طریقے سے تہجد میں جاگے گا اس سے مشابہت ہے، اور رمضان میں جاگنے کی ایک طرح سے اس مہینے میں پریکٹس ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ 15 شعبان سے لے کر کے 29 شعبان تک روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ 1 شعبان سے لے کر کے 14 شعبان تک یا 15-16 تک رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہونے والا ہے تو ان دنوں میں روزے نہ رکھے، تاکہ آنے والا جو رمضان ہے اس کے لیے روزے کی تیاری کرے، بندہ کھائے پیے اور دن میں کھائے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا اور دن میں بھوکا رہنا پڑے گا تو احساس ہوگا کہ ابھی میں دن میں کھاتا تھا اور رمضان آ گیا تو دن میں کھانے کے اوپر پابندی لگ گئی، تب بھوک کا احساس ہوگا، تب روزے کا احساس ہوگا۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں بھی سحری میں اس قدر کھاتے ہیں کہ شام تک بھوک لگنے کی کوئی گنجائش نہیں، سحری میں اتنا سیر ہو کر کے کھا لیتے ہیں کہ عصر مغرب تک ڈکار آنا یقینی بات ہوتی ہے۔ اس لیے سحری کے اندر کم کھانے کا حکم ہے۔ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اصل پیدا ہوتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ ایک ہے آپ برش نہ کریں، مسواک نہ کریں، اس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اس بدبو کی قسم الگ ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ زیادہ دیر تک کچھ نہ کھائیں، معدہ اور پیٹ آپ کا بالکل خالی ہو اور اس کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہو، یہ روزے کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے، اور اس بو کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت،
پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں تنہا عبادت فرمائی ہے۔ دیکھیے نفلی عبادت جتنی بھی ہے وہ تنہا کرنے کی ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، آپ تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کو اگر جماعت کی شکل میں بنائیں گے تو اب کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ تحریمی۔ تہجد کی نماز ہے، آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تنہا پڑھیے، اللہ توفیق دے 2 4 6 8 10 12 تک پڑھیے، نفل پڑھیے 100 رکعت 1000 رکعت جتنا دل میں آئے اتنا پڑھیے، لیکن نفل نماز کو جماعت کی شکل دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ شریعت کے اندر تنگی نہیں ہے، یہ وسعت ہے۔ اب جس کا دل چاہے تہجد پڑھے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ اگر جماعت کی شکل بنا دیں گے تو ایک آدمی تنہا پڑھنا چاہتا ہے، اس کو خلل واقع ہو۔ اور اسی لیے کہ آپ صلاۃ التسبیح کے مطلق نماز کو سیکھیے۔ ابھی کل ہی ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو ان کا سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پینٹ پتلون پہن کر کے آتے ہیں اور چھوٹی شرٹ یا ٹی شرٹ پہن کر کے آتے ہیں، ان کی سطر کھل جائے اور پیچھے جو بندہ نمازی ہے اس کی نگاہ اس پہ پڑ جائے تو دونوں کی نماز چلی جاتی ہے۔ تو کم سے کم ہم لوگ نماز کے احترام میں اتنا کر سکتے ہیں کہ آفس کا یونیفارم ہوتا ہے، شادی کا یونیفارم ہم نے بنا رکھا ہے، کسی بڑے کی تقریب میں جائیں گے تو اس کا یونیفارم بنا رکھیں۔ اتنے بڑے دربار میں، مالک الملک کے دربار میں آ رہے ہیں، کیا اس کے لیے ہمیں کرتا نہیں سلا سکتے؟ اتنے بڑے دربار کی تیاری کے لیے کیا ہم ایک ٹوپی نہیں رکھ سکتے؟ مسجد کی ٹوپی رہتی ہے، اگرچہ یہ ٹوپی رکھنا مکروہ ہے لیکن مسجد والے اس کو رکھتے ہیں۔ اور مکروہ کیوں ہے؟ سارے لوگ پہنتے ہیں اور اس کے اندر گندگی جم جاتی ہے۔ اور کرونا کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ چٹائی بھی اٹھ گئی، تولیہ جو منہ پوچھنے کے لیے رکھے ہوئے تو اس کو بھی گورنمنٹ نے ہٹوا دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس ٹوپی پہ سناتا ہوں آپ کو، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہیں قریب میں بمبئی کا ہی واقعہ ہے ایک مسجد کا، جو ٹوپی کے اندر مونگی چونٹیاں بھری ہوئی۔ ایک صاحب جلد بازی میں آئے، وضو کر کے وہی ٹوپی چونٹی سے بھری ہوئی سر پہ رکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور چونٹی بھی تھی ایسی بڑی بڑی، جیسے ہی وہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے فوراً چونٹی بدن میں کھسکنا شروع کر دی۔ اب کبھی ادھر کھجلی کبھی ادھر کھجلی، اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے بدن میں چونٹی پھیل گئی اور بندے کو نماز توڑنے کی نوبت آئی۔ نماز توڑ کر کے گئے اور جب تک کہ غسل خانے میں گئے تب تک کہ بدن زخمی ہو چکا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اور یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم، آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ کی وجہ سے دوسروں کی نماز خراب نہ ہو، خود آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ آپ وقت فارغ کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی عظمت اور تھوڑی سی وقار نماز کی دلوں میں بٹھائیے۔ اس کے لیے کپڑے متعین کیجیے اور اس کے لیے یونیفارم متعین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔